الذي ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم صدق اللہ العظیم. ترجمہ ترجمہ بھی پڑھ دیجیے پلیز. اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے. الف لام میم، یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں. ہدایت ہے ان پرہیزگار لوگوں کے لیے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے ان میں سے خرچ کرتے ہیں، جو کتاب تم پر نازل کی گئی ہے یعنی قرآن، اور جو کتابیں تم سے پہلے نازل کی گئی تھیں ان سب پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں. ایسے لوگ اپنے رب کی طرف سے راہ راست پر ہیں اور وہی فلاح پانے والے ہیں. جن لوگوں نے ان باتوں کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ان کے لیے یکساں ہے کہ خواہ تم انہیں خبردار کرو یا نہ کرو، بہرحال وہ ماننے والے نہیں ہیں. اللہ ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر مہر لگا دے گا اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا ہے، وہ سخت سزا کے مستحق ہیں. جی بہت بہت شکریہ ماجدہ بہن. آئینی آیات کی ہم تفسیر دیکھ لیتے ہیں. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آپ سب کو آج کی کلاس میں خوش آمدید. قرآن اینڈ انٹیلیجنس ہمارے ساتھ رہیے گا. پچھلی دفعہ ہم نے یہ آیات دیکھی کہ حروف مقطعات اس کو سمجھنے کی کوشش کی. یہاں پہ کتاب کا لفظ آیا. کتاب اور قرآن میں کیا فرق ہے؟ ہدایت کو ہم نے دوبارہ سمجھا، متقین کی صفات کو دیکھا، اور غیب کیا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کی. اور ہم یہاں پہ آ کے رکے تھے کہ جو غیب کے لیے ہم نے سمجھا کہ یہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ ایک دفعہ ایمان لا کے تو وہ بیٹھ کے، بلکہ اس پہ کام کرتے ہیں، وہ لوگ ورک آؤٹ کرتے رہتے ہیں. تو پھر ہم نے یہ جاننا آج کے جب ایک چیز مسلسل کرنی پڑ رہی ہے، جب قرآن سے یہ سمجھ آئی کہ ایمان اوپر نیچے اتار چڑھاؤ میں رہتا ہے، تو پھر اس کو ریفریش وہ کیسے کرتے ہیں. ایسا آپ کو پتہ ہے جتنے بھی اسٹیبلشڈ بزنسز ہیں وہ ان کے پاس کتنے ہی ماہرین کیوں نہ ہو، وہ پھر بھی ہر سال اپنے سٹاف کی ٹریننگ کرواتے ہیں، کچھ نہ کچھ ریفریشر کورس کرواتے ہیں، وہ ان مراحل سے ان کو دوبارہ گزارتے ہیں. تو اس سے پتہ چلا کہ میرے اور آپ کا مسئلہ یہ لا علمی تو نہیں ہے نا. حضرت آدم کو بھی علم دیا گیا کہ یہ درخت کے پاس مت جانا. ہم علم کے باوجود ہونے کے باوجود بھول سکتے ہیں. تو ہمارے لیے ریفریشر کیا ہو؟ تو یہاں پہ آیت جہاں اس کو آگے لے کے چل رہی ہے، یقیمون الصلاۃ، کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں. اچھا یصلون نہیں کہا کہ وہ نماز ادا کرتے ہیں. یصلون نماز پڑھنے والے بھی تو کہا جا سکتا تھا نا. قائم کرنے کا لفظ آیا، اسٹیبلش کرنا. تو اس سے علماء نے کئی مطلب نکالے کہ یعنی وہ ایک پورا سسٹم ڈیولپ کرتے ہیں نماز کی ادائیگی کے لیے. اور قیام، اقامہ آپ نے سنا ہوا ہے نا. اقامہ کیا ہوتا ہے؟ اذان اور اقامت. پہلے اذان دی جاتی ہے اور اقامت جماعت سے پہلے کی جاتی ہے.
تو گویا وہ کہا گیا کہ وہ اقامت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، یعنی وہ باجماعت نماز پڑھتے ہیں، وہ اجتماعیت کے قائل ہیں، وہ اکیلے اکیلے زندگی نہیں گزارتے. تبھی غیب پر ایمان لانے کے جو ڈینجرز ہیں، جو چیلنجز ہیں، اس کو سمجھتے ہوئے وہ جان بوجھ کے اس سسٹم کا حصہ بن جاتے ہیں، تاکہ جیسے بھیڑیا اس بھیڑ پہ آسانی سے حملہ کر سکتا ہے جو اپنے ریوڑ سے بچھڑ گئی ہو، تو اس لیے وہ چمٹے رہتے ہیں. یہ تو بات ہو گئی جو مرد نماز پڑھ رہے ہیں مسجد میں جا کے. یہاں پہ میرا آپ لوگوں سے سوال ہے کہ کیا خواتین کو بھی ریفریشنگ کی ضرورت ہے، یا خواتین کے بارے میں یہ ہے کہ بس وہ اکیلی جا سکتی ہیں، ہمارے لیے جماعت لازم نہیں ہے مسجد میں جا کے؟ تو پھر ہمارے لیے کیا آپشن ہو؟ یعنی کیا اس سے یہی مطلب نکلے گا کہ بھئی ہمیں ضرورت نہیں ہے اپنے ایمان کو، غیب کے ایمان کو ریفریش کرنے کی؟ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ہمارا سسٹم کیا ہو؟ ہم کیسے اپنے آپ کو ریفریشر لیول پہ رکھ سکتے ہیں؟ کوئی بہن اگر کوئی پوائنٹ آپ کے ذہن میں ہو. السلام علیکم. میں بولوں آپ کا بہن؟ جی زاہدہ. ہاں، میرے مائنڈ میں تو یہی آیا کہ جیسے اب ہم ریفریش کر رہے ہیں نا، آپ سے سیکھ رہے ہیں. لاسٹ ویک پورا میں جوڑ رہی تھی، ایوری تھنگ وہ بہت نائس تھا. ایمان بالغائب، غائب 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 لفظ میرے مائنڈ میں آ رہا تھا نا. تو سب کو جوائن کرنا ہے جو کچھ ہو رہا ہے لائف میں ٹو دا ایمان بالغائب، اس کا افیکٹ ہونا ہے آخرت میں. ٹھیک ہے، یعنی آپ پھر قائل ہیں نا اس بات کی کہ جی اکیلے میں اور آپ نہیں جا نہیں سکتے. نہیں، وہ گھر پہ رہ کے قرآن اکیلے پڑھ کے یہ فیلنگ نہیں آ سکتی جو سب کے ساتھ آتی ہے نا. پھر جو اچھی طرح ٹیچر سمجھاتی ہے وہ مائنڈ میں، وہ سیدھا راستہ بھی میرے مائنڈ میں بیٹھ گیا، بڑا سا چوڑا سا لمبا، آگے بھی نظر آئے پیچھے بھی سب اس میں گزر سکیں، آئے جائیں. تو وہ بہت نائس تھا پوائنٹ. اور لاسٹ ویک سے میں نے ایمان بالغائب کا پوائنٹ لیا نا، تو یہ اکیلے میں نہیں آ سکتا. اتنے سال تو پڑھ ہی رہی ہوں. تو اچھا، ویسے میں درس میں یہ جاتی سارا تھی. علم آپ کے پاس ہو، ٹھیک ہے، اب جی آپ کو پتا چل جی گیا، اب آپ کو یہ سارے پوائنٹس پتا چل گئے، جی. اب آپ بے نیاز ہو سکتی ہیں کہ بھئی اب نہیں نہیں نہیں، اب تو کچھ بھی نہیں جانا، ڈراپ ہی جانا ہے. ہمیشہ اس کو رینیو کرنے کی. مجھے کیسے پتا چلے گا اپ اینڈ ڈاؤن ہے؟ دوسروں کو سنوں گی، دیکھوں گی، سوچوں گی، تو پھر مجھے پتا چلے گا نا. کبھی یوز ٹو ہو جاتے ہیں، ہیبٹ بن جاتی ہے، پتہ ہی نہیں رہتا. جی بہت شکریہ. جی بالکل، آئی ایم شیور کہ آپ سب بہنیں اس چیز سے اگری کریں گی کہ سپر وومن نہیں ہے کوئی بھی. علم کے آپ جس بھی درجے کو پالیں، جنت جانے کے لیے نا ہمیں ایک دوسرے کا ساتھ چاہیے. انسان کو نا بنایا اس طرح گیا ہے، انس، ایک دوسرے سے ہم انسیت حاصل کرتے ہیں. آپ نے کبھی دیکھا جنگلوں میں جو جانور کس طرح ریوڑ بن کے چلتے ہیں، پرندے اڑتے ہیں، تو آپ کو دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے جیسے مخلوق، اپنی جو ہم جنس ہیں ان کے ساتھ رہتے ہیں. تو اسی طرح ہم انسان ہیں، ہم ایک دوسرے سے بے نیاز نہیں ہیں. ہیونگ سیڈ دیٹ، ایک چیز مجھے بہت زیادہ بودر کرتی ہے، بہت پریشان کرتی ہے، اور یہ میں آپ سے اپنا سمجھ لیں دکھڑا رونے لگی ہوں کیونکہ میں تھراپسٹ ہوں، اور پچھلے 10 سالوں سے ایک بات نے مجھے بہت اداس کیا ہے کہ ہمارا دین، ہم سب ایگری کر رہے ہیں کہ اجتماعیت کا سبق سکھاتا ہے. جماعت اس نے جمعے کو اتنا زور دیا، کوئی اس میں اختلاف نہیں ہے نا کہ مل کے چلو، ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شرکت، جنازوں میں شرکت. کہ ہم یعنی ایسا مسلمان کیسا ہے کہ جس کو پتہ ہی نہیں اس کے پڑوس میں کوئی بھوکا بیٹھا ہے، کوئی مر گیا ہے، کوئی کورونا کی وجہ سے لاک ڈاؤن میں کس مشکل. ایک مسلمان کا یہ ایٹیچیوڈ نہیں ہے. پھر ایسا کیوں ہوا اور یہ کلچر کہاں سے ہمارے اندر آیا تنہائی کا؟ میں جب بھی کسی کلائنٹ کی تھراپی کرتی ہوں تو جو کور ایشو ہے، جو اس کی بنیادوں میں جس وجہ سے مسئلہ جڑ پکڑا اور زور پکڑ گیا، اکثر بیماریوں کی وجہ تنہائی ہے. اور یہ جملہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کہاں سے آ گیا. مجھے فخر سے یہ جملہ کتنی خواتین نے کہا، ہم کہیں نہیں آتے جاتے، میں کسی سے نہیں ملتی ملاتی، میں بس اپنا رکھتی ہوں، میں بس میرا، مجھے بس اتنا ہی ہے. یعنی ایک چھوٹی سی دنیا ہے اور اس میں وہ فخر سے جی رہی ہیں، اور وہ بڑے خوشی سے کہیں گی جی ہم تو اللہ کے سوا کسی کے سے مانگتے نہیں، ہم کسی کے ساتھ رکھتے نہیں، بس میں ہوں، میں، اور بس یہ میری دنیا ہے، مجھے نہیں پتا کیا ہو رہا ہے. کہ ایک نے مجھے بڑے فخر سے کہا، یہ میرے جو سامنے والے پڑوسی ہیں، 8 سال ہو گئے میں ان کے گھر نہیں گئی، بالکل ان کا سامنے دروازے میں شاید اتنا گیپ ہوگا جتنا ایک صوفے سے دوسرے کا. I am shocked, I am surprised. ہمارا دین یہ نہیں تھا، یہ ہمارے دین کا حصہ نہیں ہے. اور اگر ہمارے اندر یہ ہے
تو ہمیں پتہ ہے کیوں اس کو نکالنا ہے؟ اس لیے کہ میرے رب نے اور آپ کے رب نے نا ہمیں بائی ڈیفالٹ اس طرح بنایا ہے کہ میں نے اگر روٹی کا لقمہ منہ میں ڈالنا ہے نا تو جب تک ایک کسان بیج نہیں بوئے گا، اس کی کٹائی نہیں کرے گا، پھر کوئی ڈرائیور اس کو لے کر نہیں جائے گا گودام تک، کوئی اس کا آٹا بنائے گا، کوئی اس کی بریڈ بنائے گا، کوئی اس کو لاریوں پہ ڈھوئے گا، کوئی اس کو امپورٹ کرے گا، اور کوئی اس کے جو بیج ہیں جو باقی پروسیس ہیں وہ دکانوں پہ لے کر آئے گا. ایک لقمے میں اتنے لوگوں کی جرنی، ان کا سفر اس میں شامل ہے. میں کیسے دعویٰ کر دوں کہ مجھے کسی کی ضرورت نہیں؟ میں جس سڑک پہ گاڑی چلاتی ہوں انسانوں نے بنائی ہے، میں جس گاڑی میں بیٹھتی ہوں جو انسانوں نے بنائی ہے، میں نے جو لباس پہن رکھا ہے میں نہیں جانتی اس کا دھاگا کس نے بنایا، اس کی کتنی جرنی طے کی صبح سے شام تک. ایون میرے جنازے کو جب کوئی کندھا دینے کے لیے بھی مجھے انسان چاہیے ہوں گے، مجھے غسل کے لیے بھی کوئی انسان چاہیے ہوں گے، مجھے یہ چاہیے ہوگا کہ میرے بعد میں کوئی میرے لیے دعا کرے. میں کیسے کہہ دوں کہ مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے؟ نہیں، ایسا ممکن ہی نہیں ہے. یہ ایک دھوکہ ہے. شیطان ابلیس جڑ کٹا جس کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، تو وہ ہمیں بھی اس طرف لے جانا شروع کر دیتا ہے. اور اس کا سب سے بڑا نقصان کیا ہوتا ہے؟ اب ہم گوروں کی طرح پیٹ کے طور پہ کتے تو رکھ نہیں سکتے کہ تنہائیاں دور کر لیں. ہم تنہائی کا شکار ہیں، اور یہ تنہائیاں چونکہ ہمارے ڈیفالٹ موڈ میں نہیں ہے نا، اس میکانزم نہیں تھا، یعنی جو مینول تھا اس کے انگینسٹ یہ پروگرامنگ ہو گئی. اس کا سب سے بڑا نقصان یہ کہ وہ تنہائی اور اداسی وہ کبھی جوڑوں کی درد بن کے نکل رہی ہے، کبھی ڈائجسٹو پرابلم ہے، کبھی سٹریس ہے، کبھی ڈپریشن ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتی ہوں. اس کا مفہوم ہے کہ وہ مسلمان جو لوگوں سے ملتا جلتا ہے اور ان سے پہنچنے والی باتوں پر صبر کرتا ہے، وہ اس سے بہتر ہے جو لوگوں سے الگ تھلگ رہتا ہے اور ان سے ملنے والی باتوں پر صبر نہیں کرتا. پوری اس چیز کو آپ نے سمو دیا کہ بھئی جب آپ ملے جلیں گے تو آپ انسانوں سے ملے جلیں گے، اور انسان پرفیکٹ نہیں ہو سکتے. ایک بہت بڑی وجہ یہ ہوتی ہے، ہم چونکہ ایموشنل انٹیلیجنس سیکھ رہے ہیں، ہم کیوں ملنا چھوڑ دیتے ہیں؟ کیونکہ ہم میں صبر نہیں ہوتا. ایک جملہ ہے، ہو سکے تو اس جملے کو آپ بعد میں ریکارڈنگ میں سن کے تو لکھ لیجئے، یاد کر لیجئے کہ انکانشیسلی، غیر شعوری طور پہ اصل میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ unless or until everybody should behave the way I want them to behave. جب تک حالات، لوگ، رویے ویسے نہ ہو جائیں جیسے میں سوچتی ہوں، جیسے میں چاہتی ہوں، مجھے اپنے طرز عمل کو نہیں بدلنا. جب ساری سڑک خالی ہو تو میں اچھی ڈرائیور ہوں. جب میرے ارد گرد کے لوگ نیک پرفیکٹ مسلمان ہوں، کبھی غلطی نہ کریں، تو پھر میں 70 کی سپیڈ پہ جنت جاتی ہوں، کیونکہ پھر میں بہت اچھی مسلمان ہوں. پر شرط یہ کہ پہلے سارے لوگ فکس ہوں. اس وقت تک مجھے نہیں ضرورت کہ میں کسی سے انٹریکٹ کروں، مجھے کڑتے رہنا ہے، مجھے اپنے آپ کو بند کر لینا ہے. یہی میرا ایک طرز عمل ہے. یہ جملہ میں آپ کو اس لیے شیئر کر رہی ہوں کہ اصل میں یہ بہت ساری پرابلمز کی جو انڈر لائن وجہ ہے نا، وہ یہ جملہ ہے. تو اگر کہیں یہ جملہ آپ سے ریلیٹ کر رہا ہے تو خدا رہا اس پہ کام کیجئے. پہلی فرصت پہ اس کے کام کیجئے. اعتراف کریں کہ بھئی میں ایسا انسان ہوں کہ مجھے دوسرے انسانوں کی ضرورت ہے. اور پہلا سٹیپ یہ ہے کہ لوگوں کے شکر گزاری شروع کر دیں. وہ جنہوں نے ایون آپ کے لیے صبح بریڈ بھی رکھی تھی نا، ان کا بھی شکر ادا کرے. جو آپ کے بچوں کے ٹیچرز ہیں نا، چونکہ آپ لوگوں میں سے بہت ساروں نے میرا شکر کورس 30 دن شکر گزاری چیلنج اٹینڈ کیا ہے، اور جنہوں نے نہیں کیا میں ریکمینڈ کروں گی کہ وہ آپ کریں. آپ شکر کورس کے بعد انسانوں سے ایک نئے طریقے سے کنیکٹ ہوتے ہیں، اور پھر جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ مہربان ہے، آسمان والا اس کے ساتھ مہربان ہے. تو اس لیے میں یہ پوائنٹ میں نے اس لیے چھیڑا کہ یہ قائم کرنا، ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ مل کے ہی اس کو ریفریش کر سکتے ہیں. اور ہر وہ محفل جو ذکر کی ہے اس میں فرشتے نازل ہوتے ہیں. اب دیکھیں اس وقت میں اور آپ ایک دوسرے کو کیمرے پہ دیکھ سکتے ہیں، لیکن ہم گن نہیں سکتے. ہمارا غیب پہ ایمان ہے کہ اس وقت ہمارے ارد گرد فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں. اور سب سے بڑی بات اس کا جو ثبوت ہے فرشتوں کی موجودگی کا، وہ سکینت ہے. آپ کبھی بھی قرآن کی محفل سے اٹھ کے جائیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کے اندر سکینت آ چکی ہے. اچھا، اب یہ دیکھیں کہ صلات کا لفظ صلہ سے نکلا، جو اللہ سے جڑنا، اس کو دعا کی بھی کہا جاتا ہے. اللہ سے جڑنے کی بہترین شکل نماز ہے، جو کسی بھی وقت، ہر حال، ہر جگہ پہ کی جا سکتی ہے. اور جو پچھلی امتیں تھیں ان کے لیے قرآن نے یہ گلہ کیا کہ انہوں نے نماز کو ضائع کر دیا.
ان کی نافرمانی کی، عبادت گاہوں کو رکھا، لیکن یہ کہ غیب کی کمزوری ان پہ پھر اس لیے غالب آ گئی، ان کا تقویٰ متاثر ہو گیا کیونکہ وہ نماز کو قائم نہ رکھ سکے۔ اس سے ملتی جلتی صفت جہاں پہ آیت ختم ہو رہی ہے مما رزقناہم ینفقون، کہ جو کچھ ہم نے رزق دیا اس کو وہ خرچ کرتے ہیں۔ اچھا، یہاں سے میرا آپ سب سے سوال ہے کہ رزق کسے کہتے ہیں؟ آپ جب یہ لفظ سنتے ہیں تو آپ کے ذہن میں اس کی کیا شکل آتی ہے؟ آپ کے خیال سے رزق کیا ہے؟ اگر کوئی بہن اس میں سب کچھ ہی آ جاتا ہے، جیسے آپ کی عمر، اولاد، آپ کا روپیہ پیسہ، آپ کی تقدیر، علم، سب کچھ رزق میں آتا ہے۔ جی بالکل بالکل۔ اچھا، کوئی اور بہن کچھ شیئر کرنا چاہیں؟ ایکسیلنٹ پوائنٹ۔ ہمارے خیال میں تو رزق کا مطلب کھانا پینا، مطلب جو میرا خیال تھا، یہ اولاد وغیرہ آج سے پہلے کبھی نہیں آیا۔ رزق کا مطلب ہے کہ جو ہمیں کھانا پینا دیا گیا، کھانے کی چیزیں دی گئی۔ صحیح ہے، ایکسیلنٹ، صحیح ہے۔ غالہ نے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ رزق وہ چیز ہے جو اللہ میاں نے ہمیں عطا کی ہے، اور اللہ میاں کی آپ جو بھی چیز عطا کی ہوئی دیکھتے ہیں وہ ہمارا رزق ہے۔ ایکسیلنٹ، ویری گڈ پوائنٹ۔ جی بالکل، رزق واقعی محدود معنوں میں نہیں ہے، اردو میں کھانے میں پینے کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، لیکن عربی میں یہ لمیٹڈ، تو ہم عربی میں ہی اس کا مفہوم جانیں گے کہ رزق سے مراد، دیکھیں اگر اللہ نے مجھے اچھا بولنے کی صلاحیت دی ہے تو یہ اللہ کا رزق ہے، کسی کی ڈرائیونگ سکل اچھی ہے تو اللہ کا رزق ہے، میرے پاس اگر اچھا مائک ہے یا کوئی صلاحیت ہے، یا ایون آپ کو چائے بھی اچھی بنانی آتی ہے تو یہ اللہ کا دیا ہوا رزق ہے۔ تو یہ رزق کی کئی شکلیں ہیں۔ میں ایک سیکنڈ پاز کرنا چاہوں گی۔ جی، اب رزق کا ہم اچھا یہاں پہ نا رزق کو اگر آپ ان معنوں میں لیں کیونکہ اس کو آپ نے وسیع کرنا ہے، تو پھر آپ کو ینفقون کا لفظ سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ انفاق کہتے ہیں، ویسے تو ایک معنی ہوگا خرچ کرنا، لیکن نفق سے نکلا۔ نفق جو ہے وہ لیزرڈ کے گھر کو بھی کہتے ہیں، سوراخ کو بھی کہتے ہیں، یا چوہے کے بل کو بھی کہتے ہیں، یا نافقہ۔ آپ لوگوں نے کبھی فلموں میں بادشاہوں کے محل دیکھے ہوں گے کہ پرانے زمانوں میں جو قلعے اور محل بنائے جاتے تھے ان کے اندر خفیہ راستے رکھے جاتے تھے، سرنگیں ہوتی تھیں کسی خطرے کی صورت میں۔ ایون جب حال ہی میں وائٹ ہاؤس پہ کچھ مظاہرین نے حملہ کیا تو جو پارلیمنٹ میں لوگ ان کے سینٹ میں موجود تھے، تقریریں کر رہے تھے، ان کو وہ کسی خفیہ راستے سے باہر لے گئے۔ ہر بلڈنگ میں نا ایک خفیہ راستہ رکھا جاتا ہے، تو وہ اس خفیہ راستے کو بھی نافقہ کہتے ہیں۔ اب کیا ہے کہ ایک طرف سے سوراخ سے داخل ہونا اور دوسرے سے نکل جانا، اسی لیے منافق لفظ آیا ہے کہ منافق کیا کرتا ہے، ایک سوراخ سے اسلام کے اندر جاتا ہے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ وہ نا ہمیشہ تیار رہتا ہے کہ اگر کوئی اسلام کی بات مجھے مشکل لگی تو اس سے میں نے نکلنا کیسے ہے، تو وہ اس سے نا نکل آتا ہے پھر کہ مجھے یہ چیز اسلام کی پسند نہیں ہے، مشکل ہے، تو اس کو چھوڑ دیتا ہے، سوراخ میں رہتا ہے۔ یہاں پہ انفاق کا لفظ کیوں آیا، یعنی ایک طرف سے سوراخ اور دوسرے سے نکل جانا، تو اس سے کیا مراد ہے؟ تو دیکھیں، ایک سوراخ وہ ہے کہ جہاں سے ہم کچھ ڈال رہے ہیں، سمجھ لیں کہ آپ کے ہاتھ میں ایک بڑا سا پائپ ہے نا، ایک سرا ہے آپ کے ہاتھ میں، اور آپ اس میں ڈال رہے ہیں، انفاق کر رہے ہیں، خرچ کر رہے ہیں، رزق ڈال رہے ہیں، اس کا جو دوسرا سرا ہے نا وہ آخرت میں ہے، وہ سیدھا اللہ کے پاس ہے، اور آج آپ جو کچھ خرچ کر رہے ہیں وہ آپ کے لیے وہاں پہ جمع ہو رہا ہے۔ اچھا، اس کو یوں سمجھیں کہ جیسے بینک اکاؤنٹ ہے، بینک اکاؤنٹ بھی دو قسموں کے ہوتے ہیں، ایک تو وہ ہے نا جو کرنٹ اکاؤنٹ آپ نے بس ڈالا اور پھر اس میں سے فوراً ودرا کر لیا، جو آپ کی روزمرہ کی بینکنگ ہوتی ہے، لیکن ایک انویسٹمنٹ اکاؤنٹ ہوتا ہے، عائشہ کے اکاؤنٹ ہیں، بہت سارے ایسے اکاؤنٹس ہیں، وہ لانگ ٹرم انویسٹمنٹ ہوتی ہے، اس میں آپ پیسہ ودرا نہیں کر سکتے، بہت عرصے بعد وہ اس کو آپ کو یہ سہولت دیتی ہے، تو گویا یہ انویسٹمنٹ اکاؤنٹ ہے، اس کا ودرا ممکن ہے کہ فوری نہ ہو، اور اصل ودرا تو بالکل یہاں نہیں ہوگا، اگرچہ کہ انفاق کے اپنے وہ برکات ہیں وہ ہم دیکھیں گے، لیکن آپ دیکھیں کہ اگر وہ سوراخ، میں آپ سے کہہ رہی ہوں آپ کے ہاتھ میں ایک سرا ہے، دوسرا سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے،
اب کون بندہ ہے میری اس بات کو سمجھے گا جو غیب پہ ایمان رکھا رہا ہوگا, ورنہ تو وہ سرا اور وہ نظر نہیں آئے گا نا. اچھا اب یہاں پہ اب اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم جب یہ ڈال رہے ہو تو دوسرا سرا میرے پاس ہے, تم مجھے دے رہے ہو. اب غیب پر ایمان ہی ہے کہ جب میں ڈال رہی ہوں تو پھر مجھے پتا ہے کہ میرا کام نہیں ہو رہا, اس میں برکت ہو رہی ہے. لیکن جس کا غیب پر ایمان نہیں ہے وہ ظاہر ہے 5 پونڈ میں سے جب 2 دے رہا ہے تو اس کو تو لگے گا کہ اچھا میرے پاس تو 3 بچے ہیں. لیکن جو غیب کو ایمان رکھتا ہے وہی صدقہ دے سکتا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ صدقہ کرتی تھی نا تو اس کے اوپر بڑی اچھی سی خوشبو چڑھتی تھی, پرفیوم عطر جو زمانے کے اچھے والے ہوتے تھے. تو آپ فرماتی تھی کہ یہ اللہ کے پاس جا رہا ہے. آپ جانتی تھی کہ آپ سوراخ میں ڈال رہی ہیں جس کا دوسرا حصہ اللہ کے ہاتھ میں, تو آپ کہتی تھی کہ اللہ کے پاس جا رہا ہے تو میں چاہتی ہوں کہ یہ خوشبو کے ساتھ اچھے حال میں جائے. تو آپ یوں سوچے کہ انفاق کتنی خوبصورت چیز ہے, اور اس کی خوبصورتی کو صرف وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جو غیب پہ ایمان رکھتے ہوں کہ کس طرح یہ آپ کی رزق اور ہر چیز میں برکت ڈالتا ہے. اس کی بہت ساری مثالیں ہیں جو انشاءاللہ ہم سورہ بقرہ میں, چونکہ انفاق پہ بہت تفصیل سے بات آئی ہے, اس لیے آج میں انفاق اور رزق کے اسی چیز کو ہی محدود اتنی تشریح کروں گی, لیکن رزقناہم پہ ہم دوبارہ بات کریں گے. اچھا اب دیکھیں کہ جب یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی وہ خرچ کرتے ہیں رزق میں سے, کون سا رزق؟ مما رزقناہم, جو ہم نے ان کو دیا. اچھا آپ میں سے کبھی کسی کے پاس ساتھ ایسا ہوا ہو, آپ کے بچے کے گھر میں کھلونے بہت زیادہ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اور بچوں کو پرواہ نہیں ہوتی کہ وہ ان سے کھیلیں. آج کل تو بس اسکرین ٹائم زیادہ ہو گیا ہے, کچھ لاک ڈاؤن کی وجہ سے, کچھ چھٹیاں ہیں تو اسکرین ٹائم بچے زیادہ گزارتے ہیں. اچھا فرض کیجیے آپ کے گھر میں کوئی مہمان آئے ہیں اور ان کا بچہ جو ہے نا وہ ان کھلونوں سے کھیلنے لگا ہے. اب آپ کے بچے کو یاد آ جاتا ہے اوہ یہ تو میرے کھلونے ہیں, یہ کیوں ان سے کھیل رہے ہیں؟ وہ کھلونے جس کو ہو سکتا ہے اس نے 6 ماہ سال سے ٹچ بھی نہ کیا ہو. کبھی ہوا ہے آپ کے بچوں کے ساتھ؟ کوئی شیئر کرنا چاہے گا؟ آپ ساری بہت ساری کوئی باہر سے آ جائے تو بچے ایسا کرے, ایسا نہیں. اپنے جو بھائی ہیں وہ بھی آپس میں لڑنا شروع کر دیتے ہیں, وہ بھی دوسری چیز دیکھتے ہیں نا دوسرے کے ہاتھ میں تو وہ کہتا ہے مجھے یہی چاہیے, یہی میرا ٹوائے ہے. بالکل بالکل. اچھا مزے کی بات کہ یہ چیز ہمارے بچوں میں ایک بائی نیچر ہے کہ بھائی یہ میری چیز ہے, ٹھیک ہے, اس کو خیال آتا ہے. پھر اس کے علاوہ وہ جو بچہ آیا تھا نا وہ جب جانے لگتا ہے اس کو بھی ہوتا ہے کہ مجھے ہی دے دیں کھلونا, اور مائیں کھڑے ہو کے کہہ رہی ہوتی ہیں تمہارے پاس اتنے گھر میں کھلونے, تم نے یہ کیوں لے کے جانا ہے؟ ماؤں کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. میرا پوائنٹ کیا ہے کہ بائی نیچر ہمارے اندر یہ ہماری فطرت میں میرا گھر, میرے کھلونے, میری گاڑی, میرے کپڑے, میری آنکھیں, میرے کان, میرا جسم, میری مرضی, ہم میرا کرتے ہیں. حالانکہ اصل حقیقت کیا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم سب اللہ کے ہیں, ہمارا سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں یہ کہہ رہا ہے کہ تم بھول نہ جاؤ نا. ہم بآسانی بھول سکتے ہیں, ہم مالک سمجھ لیتے ہیں خود کو. تو اس لیے اللہ تعالیٰ اس کی نسبت اپنی طرف کر رہا ہے کہ دیکھو جو کچھ بھی تمہیں دیا گیا نا وہ اصل میں تمہارا نہیں ہے, تمہیں دیا گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ نہیں کہہ رہا کہ جو وہ کماتے ہیں, کہا جو ہم نے دے رکھا ہے ان کو. اچھا یہاں پہ ایک اور میں آپ سے نکتہ شیئر کرنا چاہوں گی, تھوڑی دیر رک کے سوچیں کہ میں نے آپ سے کہا تھا ہم گرامر صرف اتنی ٹچ کریں گے جتنی قرآن کو سمجھنے میں مدد دے. اچھا یؤمنون میں نے آپ سے کہا حال کا صیغہ آیا, یقیمون حال کا صیغہ آیا, ینفقون حال مضارع حال مستقبل دونوں اس کا صیغہ آیا. لیکن جب کہا رزقنا تو اللہ نے ماضی کا صیغہ یوز کیا کہ جو رزق ہم نے ان کو دے دیا ہے. یہاں پہ یہ نہیں کہا کہ جو ہم دے رہے ہیں یا جو ہم دیں گے, کہا جو دے چکے. تو یہاں سے رک کے نا کچھ باتیں سوچیں. پہلی چیز کہ میں وہی دے سکتی ہوں جو مجھے اللہ نے دیا ہے. تو یہاں سے مجھے یہ پوائنٹ سمجھ آتا ہے کہ ہم نا بعض دفعہ نیکی اور بیوقوفی میں فرق نہیں کر پاتے. اچھا فرض کیجئے کہ میرا رزق ہے, میں اردو زبان اچھی بول لیتی ہوں, اردو زبان میرا رزق ہے, یا میں انگلش میں یا پنجابی میں کچھ کسی کی مدد کر سکتی ہوں.
वो कैसा रिस्क होगा? मैं किसी से कहूँ कि मैं तुम्हें चाइनीज ज़बान सीखने में, मैं तुम्हें सिखाऊंगी, आपको लगता है मुझे चाइनीज ज़बान आती है? वो मेरा रिस्क है ही नहीं है, मुझे नहीं दिया गया। तो मैं मतलब जिसको कहते हैं ना पाडा बनना, बाज दफा ना हम जो नहीं है उसमें से इन्फाक करने को नहीं कहा गया। फॉर एग्जाम्पल आपको वर्ड्स कीजिए, ड्राइविंग ही नहीं आती तो आप किसी को कहे मैं तुम्हें लिफ्ट दे दूं तो खुदा ना आस्ता अगला कलमा शहादत पढ़ के ही बैठेगा ना, मतलब आप नेकी तो नहीं कर रहे ना, आप बेवकूफी कर रहे हैं। तो जो अल्लाह ने दिया होता है उसमें से लेना। मैं ये पॉइंट इसलिए कर रही हूँ कि मेरे पास अगेन अक्सर केसेस आते हैं कि जब खवातीन बहुत इमोशनल होती हैं और इमोशनल होके ना ठीक है इन्फाक करें, नेकी करें, लेकिन ना वो बेवकूफ बन जाती हैं। वो कुछ देने की कोशिश करती हैं जो होता ही नहीं है। अपने ऊपर इतना बर्डन ले लेना कि एक कैंडल है, एक मोमबत्ती है जिसके दोनों सिरे जल रहे हैं और वो बस सिर सुट के लगी हुई है, कुछ हो नहीं रहा, मैनेज नहीं हो रहा, लेकिन बस ये कि पीपल प्लीजर बन जाती हैं। हालांकि अल्लाह ने जो आपको दिया ही नहीं है, आप उसमें से खर्च करने का फिर आपसे हिसाब ही नहीं है। दिया क्या है अल्लाह? अब इसमें दो एक्सट्रीम है ना। अब मैं ये भी नहीं कह सकती जब अल्लाह देगा तो मैं दे दूंगी जब मेरे पास पैसे। अल्लाह ये नहीं कह रहा, अल्लाह कह रहा है जो मैं दे चुका हूं। और वो क्या दे चुका है? मेरे 24 आवर भी रिस्क है। अगर मैं 24 आवर्स में से किसी को 5 मिनट दे सकती हूँ ना, सुनने वाला कान, तो ये भी बहुत बड़ा इन्फाक है। अल्लाह के यहाँ क्वांटिटी, तादाद नहीं देखी जाती, नियतों को देखा जाता है, क्वालिटी को देखा जाता है। वो सहाबी जो जंगे तबूक पे सिर्फ इतनी मुट्ठी भर खजूरें लेकर आए थे, क्या मतलब एक बंदा है वो मिलियनेयर है और वो लाख दे देता है, और एक जो है वो किसान है और बस वो मुश्किल से कमाता ही इतना है और उसमें से वो 2 रुपए आके रख देता है। तो अल्लाह के यहाँ तो ये नहीं देखा जाता ना। क्वांटिटी तो हम गिनते हैं, इतने नंबर और इतनी तादाद और इतने टाइम। अल्लाह के यहाँ ये नहीं देखा जाता किसने कितना दिया, नियतों को और गर्ज को देखा जाता है। और जो है आप उसमें से देंगे। और अगेन अगर रिस्क को हम खाने पीने तक महदूद करें तो फिर हम में से बहुत सारे ये सोच के रुक सकते हैं कि अच्छा फिर तो ये अमीरों का काम है। सबसे बड़ा सदका क्या है? देखिए ये इल्म शेयर करना भी सदका है, किसी को सही तरफ रहनुमाई कर देना, किसी कोई आपकी वजह से किसी की जिंदगी में वैल्यू ऐड हो गई है। मुझे अल्लाह ने बोलने की सलाहियत दी है और मैं एक एक्टिव लिसनर हूँ। मैं रोज सुबह उठ के ना एक बात कहती हूँ अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला आज के दिन मैं तेरी मखलूक के किस काम आ सकती हूँ, मेरे वजूद को बाइसे खैर बना दे, मैं हाजिर हूँ, लब्बाइक। और मुझे नहीं पता होता दुनिया में कहाँ कहाँ से लोग फोन करके राब्ते करते हैं अपने मसलों के लिए, कभी थेरेपी के लिए, कभी दम कराने के लिए। मुझे नहीं अंदाजा होता वो कहाँ से आते हैं, जाहिर है अल्लाह भेजता है। हम और यकीन माने मैं इस नीयत से नए कोर्सेज करती हूँ और स्किल्स सीखती हूँ ताकि अल्लाह की मखलूक उठ के कोई दुआ करे तो उसके जवाब में मैं लब्बैक कह सकूं, मैं अपने वजूद को इतना वैल्यूएबल बना दूं, मेरे पास इतनी स्किल्स आ जाएं, इतनी स्किल्स के हर दफा देखिए ये गुफ्तगू करना भी एक स्किल है। यानी इसको पैसे तक हम लिमिटेड ना करें, स्किल्स सीखे और अल्लाह की राह में दे। जैसे मैं कह रही थी कि मेरी फ्रेंड रूबी ने मुझे फोन करके कहा कि देखिए आप स्कार्फ इस तरह लें तो ज्यादा अच्छा लगता है। क्या है? उसकी एक स्किल है, उसने मेरे से शेयर की। जब हम शेयर करते हैं उसमें बरकत आती है। तो ये स्किल आज के दौर में सदका करना बहुत आसान है। आप जैसे देखें इस वक्त जो हम क्लास कर रहे हैं यूट्यूब चैनल के जरिए ये शेयर होगी, तो इसलिए आपको देना है, सदका करना है। जो अल्लाह ने दिया वो वक्त है, वो सलाहियत है, वो कुछ भी है, वो सब आपने अल्लाह की मखलूक के साथ शेयर करना है। अगली आयात की तरफ चलते हैं और वो आयात आपस में मिलती जुलती हैं। अगेन इसमें भी हम इमोशनल इंटेलिजेंस का हिस्सा देखेंगे जहाँ पे अच्छा अभी तक आपने एक ग्रोह की बात की ना कि जो ईमान ले आए, जिन्होंने नमाज कायम कर दी और इन्फाक कर दिया। अभी हमने 3 सिफात देखी, हमने एक ग्रोह की बात की है। अच्छा इस चीज को ना आपने इस टाइम पे याद रखना है कि 3 सिफात एक ग्रोह की हमने देखी कि जो ईमान लाए गैब पर और जिन्होंने नमाज कायम की और ये रिस्क में से खर्च किया। तो ये आपने सिफात जहन में रखनी है क्योंकि अभी थोड़ी देर बाद ना मैं आपसे ये क्वेश्चन करूंगी और हम इसका थोड़ा सा कंपैरिजन करेंगे। अब एक और तबके का जिक्र आने लगा है। ये कौन से लोग हैं जो
اس کتاب پر جو کتاب تم پر نازل کی گئی قرآن اس پر ایمان لائے اور جو تم سے پہلے نازل کی گئی تھی اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں. اچھا یہ ہم سب جانتے ہیں کہ اہل کتاب وہاں تھے. میں نے آپ سے پچھلی دفعہ بات کی تھی کہ مدینہ میں یہودی اور عیسائی تھے جو انبیاء کو وحی کو ماننے والے تھے. تو کہا گیا کہ وہ لوگ جو کچھ تم پر نازل ہوا اس پر. اچھا یہاں قرآن کا ذکر پہلے آیا ہے جو تجھ پر نازل کیا گیا. جو باقی کتابیں ہیں ایک تو یہ کہ وہ بدلی جا چکی, اس میں تبدیلی آ چکی. حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ کو جو تورات جو بھی ان کے پاس تھے وہ تبدیل ہو چکی. اس میں سب سے بڑی جو تبدیلی آئی تھی وہ یہ تھا کہ اس میں آخرت کا ذکر غائب کر دیا گیا. اچھا اب یہ یہاں پہ ایک نا نقطہ ہے, باریک سا نقطہ, کہ اللہ نے پہلے قرآن کا ذکر کیا دوسری کتابوں کا نہیں کیا. اچھا اگر آپ کو یاد ہو ہم مسلمان گھروں میں پیدا ہوئے الحمدللہ. ہم مغرب کی نماز 3 فرض کیوں پڑھتے ہیں؟ کیونکہ امی ابو کو پڑھتے دیکھا تھا نا. ہم میں سے کتنے ہو گئے جنہوں نے ریسرچ کی ہوگی کہ بھئی 3 فرض کیوں, کہاں سے ان کی فرضیت ہوئی, کیسے ہوئے؟ بہت کم ہوں گے. ہمارا ایک ڈیفالٹ موڈ بن جاتا ہے جس طرح ہم براٹ اپ ہوتے ہیں, جس عقیدے مسلک اور فرقے کو ہم فالو کرتے ہیں وہ اینک پہن لیتے ہیں اور اس حساب سے دوسروں کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. تو ایسے میں آپ یہ دیکھیں کہ اگر قرآن کا یعنی وہ جو آپ نے اینک پہن لی نا, جو آپ کا بچپن جس طرح تھا, جو آپ کا براٹ اپ تھا, کہتے ہیں آپ چیزوں کو ویسے نہیں دیکھتے جیسی وہ ہوتی ہیں, آپ ویسے دیکھتے ہیں جیسے آپ ہوتے ہیں. یعنی جس طرح آپ کا براٹ اپ ہوا, جس طرح آپ چیزوں کو لے کر آپ کے ذہن میں ڈالی گئی, آپ کا جو ڈیفالٹ موڈ تھا, آپ اس طرح سے چیزوں کو دیکھتے ہیں. اگر قرآن کا ذکر دوسری کتابوں کا پہلا آتا نا, تو یہودی اور عیسائی تو وہ اینک پہن کے بیٹھے ہوئے تھے, تو وہ قرآن کو اسی اینک سے دیکھتے کہ ہاں یہ میچ ہوتی ہے, یہ رکھنا ہے, یہ نہیں. قرآن کو پہلے لا کے کہا گیا خبردار, اب ایک ہی معیار ہے, ایک ہی اینک ہے, ایک ہی سٹینڈرڈ ہے. باقی کتابوں کو تم نے اگر پرکھنا ہے تو اس کا معیار قرآن ہے, اسی حساب سے دیکھا جائے گا. باقی کتابوں کی سب سے بڑی جو ٹریجڈی ہوئی اور جس پہ ہم حیران ہوتے ہیں, دل بھی دکھتا ہے, وہ یہ تھا کہ دنیا کے جتنے مذاہب ہیں, جتنی کتابیں ہیں, دلچسپ بات کہ کسی میں بھی آخرت کا ذکر نہیں ہے. لے دے کہ یہودیوں کے 2 گروہ تھے, ان میں سے ایک گروہ مانتا تھا, ایک کہتا تھا مار کے ڈسٹ ہو جائیں گے, اور ایک گروہ یہ کہتا تھا کہ حساب ہوگا لیکن یہ کہ قوموں کا ہوگا, فردن نہیں ہوگا. اور یہاں UK میں ہی کسی یہودی سے سوال کیا گیا کہ بھئی ربائی جو ان کی علماء ہیں کہ آپ لوگ کیا مانتے ہیں کہ there is a life after death؟ تو اس نے کہا کہ ہاں ہمیں شور نہیں ہے لیکن ہم اس زندگی کو زیادہ بہتر بنانے پہ یقین رکھتے ہیں, جو اس وقت کا نظریہ ہے کہ بھئی you live only once, تو اسی دنیا پہ انویسٹ کرو, اپنے چاروں طرف نظر دوڑا کے دیکھیں. آخرت کا عقیدہ آپ کو ہر جگہ مسنگ لگے گا. اور آپ مسلمانوں میں یہ دیکھ لیں کہ آمین کہنے پہ اختلاف ہے, امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے ہے, میلاد کرانا نہیں ہے, لیکن کبھی کوئی فرقہ کوئی مسلمان آپ کو ایسا ملا جو یہ کہے کہ نہیں قیامت نہیں آنی, اللہ کو ہم نے حساب کتاب نہیں دینا, جنت دوزخ نہیں ہے. ہمارا ایمان عقیدہ بالکل کلیئر ہے کہ ہم نے مرنا ہے, اللہ کے پاس جانا ہے, ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے, جزا و سزا ہوگی, وہاں حساب کتاب ہوگا, وہاں پہ جنت دوزخ ہے. ہمارا ایک چیز پہ ایمان ہے, کوئی شک نہیں ہے. میرا آپ سے سوال یہ ہے, آخرت کے ذکر کو کیوں غائب کیا گیا ہے پوری دنیا سے؟ اس عقیدے کو کیوں غائب کر دیا اہل کتاب نے بھی اور دوسرے مذاہب نے بھی؟ آپ کے ذہن میں کیا جواب آتا ہے اس کا؟ میرے خیال میں اس لیے کہ پھر انسان میں خوف ختم ہو جاتا ہے نا, کوئی بھی کام گناہ کا کام کرتے ہوئے پھر آپ کو کوئی خوف نہیں رہتا. اور ان کی میں بولوں سسٹر کہ ان کی آنکھ نہ صرف انجوائمنٹ پہ ہے اس لائف پہ, آخرت کا سوچ کے پھر بہت ساری رسپانسبلٹیز آ جاتی ہیں, اپنے آپ کو پرکھنا, بیہیویئر چینج کرنا پڑتا ہے. سو دے وانٹ ٹو فرگیٹ دیٹ کہ اس کا جواب دینا ہے انجوائے ناؤ دس لائف. صحیح ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ اپنی آنکھیں بند کرنا چاہتے ہیں بس, اور اسی زندگی کو بس انجوائے کر کے گزارنا چاہتے ہیں.
مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کو آسان کرنا چاہتے ہیں، جیسا دل چاہے ویسا کر لیں تو ساری ریسٹرکشن ختم ہو جائیں گی. اچھا بالکل نہیں، سارے صحیح جواب ہیں، لیکن اگر آپ انہی آیات کو دیکھ لیں، اگر آخرت کا ایمان نکال دیں تو کیا آپ نماز پڑھ پائیں گے؟ آپ غیب پہ ایمان رکھ سکیں گے؟ آپ رزق خرچ کر سکیں گے؟ کیا ہے جب آپ کو پتہ ہے کہ کوئی ہے ہی نہیں ہے، کچھ ملنا ہی نہیں ہے، کیا چیز ہے پھر سردیوں والے دن وہ آپ کو گرم بستر سے اٹھائے گی فجر کے لیے؟ آپ پھر کچھ نہیں کر سکیں گے. نیچے سے جب زمین ہی کھینچ لی، پوری بلڈنگ گر گئی. بھلے آپ لوگ اللہ کو گاڈ کو مانتے ہیں، ہے نا کنسپٹ، گاڈ کو ماننے والے بہت دنیا آپ کو ملے گی، ختم نہیں ہوا ابھی. لیکن پھر آپ گھاٹ کو جس طرح پھر مرضی باندھ لیں، آخرت کا ایمان آپ نے بیچ میں سے نکال دیا تو ایمانیات کی پوری بلڈنگ جو ہے وہ دھڑام کر کے گر جائے گی. اس کے بغیر آپ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے. یہی وجہ ہے کہ جہاں شیطان نے چال چلی تو اس نے سب سے بڑی چال یہ چلی کہ انسان کو آخرت سے غافل کر دیا کہ بھئی میں اپنے اعمال کی جواب دہ ہوں. یہ اتنا طاقتور کانسیپٹ ہے نا، اس سے انسان کو اگر آزاد کر دیں تو وہ شتر بے مہار ہے. جہاں پہ سے کہ وہ آ جاتے ہیں، کیمرے لگے ہوتے ہیں ٹریفک کے، وہاں انسان کا رویہ اور ہوتا ہے، لیکن وہ کیمرہ آف کر دیا گیا. اور یہی سب سے بڑی ٹریجڈی ہے جو اس وقت ہوئی، اور اسی سے ہی ہمیں قرآن بچاتا ہے. اچھا یہاں سے اب آپ دیکھیں، غیب پہ آ گئی تھی نا، میں نے آپ سے کہا تھا غیب میں سب کچھ آ گیا ہے، اللہ پر ایمان، فرشتے، آخرت. لیکن یہاں پہ آیت ختم کہاں ہو رہی ہے؟ بالآخرۃ ہم یوقنون، یقین رکھتے ہیں. یؤمنون نہیں کہا، اور زیادہ شدت اپنا دی کہ مسلمان جو ہے نا وہ آخرت کے معاملے میں یقین رکھتے ہیں. یعنی یوں سمجھنے کہ غیب میں بھی آخرت کا ذکر تھا اور یہاں پہ دوبارہ کہہ دیا. اب دیکھیں جب ہم قرآن ہی کو سامنے رکھ کے پرکھ رہے ہیں، اب ہمیں فوراً سمجھ آ جاتی ہے کہ یہودی کہتے ہیں نہیں ہم اللہ کے چہیتے ہیں، ان میں وہی جو گروہ جو مانتا ہے قوموں کا صاحب ہوگا، لیکن ہمارا تو اللہ سے رشتہ داری ہے، ہمیں چند دن بس شاید آگ چھو دے گی اور ہمیں یقین نہیں ہے، بس گمان ہے. عیسائیوں نے کہا جو عیسیٰ کو مان لے اللہ اللہ خیر صلی اللہ، وہ اس کے پاس لائسنس ہے گناہ کرنے کا، وہ جو مرضی کرے. قرآن نے تفصیل سے بات کی، اور آخرت پہ یقین واحد وہ ایلیمنٹ ہے جو ہمیں سیدھا رکھتا ہے. ایسے ہی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث آپ دیکھ لیں، قرآن میں دیکھ لیں، کسی کو شبہ ہے کہ قرآن میں کتنی بار آخرت کا ذکر آیا ہے؟ یعنی ہمیں شک کو پڑ گیا ہو کہ نہیں صرف ادھر آیا ہے. پورا قرآن اتنی ریپیٹیشن ہے. مجھے یاد ہے جب میں چھوٹی تھی، جب قرآن کی طرف جرنی شروع کی، تو مجھے نا یہ چیز بہت چھوٹا دماغ تھا، چھوٹا ذہن تھا، تو میں بڑی نا حیران ہوتی تھی کہ قرآن قیامت کی ہر وقت بات کیوں کرتا ہے؟ پوری دنیا کو پتہ ہے. میں نے اپنی کسی سہیلی سے یا امی سے کہا کہ امی ہر وقت قرآن جو ہے وہ قیامت ہی کی کیوں بات کرتا ہے، اتنا رپیٹ کیوں کرتا ہے؟ اور یقین مانے یورپ آ کے پھر اس کا جواب ملا کہ نہیں، اصل میں جب یہ ہٹتی ہے تو پھر پوری کی پوری قومیں خسارے میں چلی جاتی ہیں، انسان بھی وہ خسارے میں چلا جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق معیار قیامت ان 2 انگلیوں کی طرح ہے، یعنی اتنی قریب ہے. اب دیکھیں کہ جو لوگ اس چیز کو مان لے آئے اور جو آخرت پہ یقین رکھ رہے ہیں کتابوں کے، ان کو کیا خوشخبری ہے؟ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. ہمیشہ کی کابی، خدن، الخدا نے کہا خدن تنوین کے ساتھ، مکمل ہدایت، اور وہ فلاح پا گئے. افلحا جیسے فلاحت الارض، کسان زمین کو پھاڑتا ہے، کسان کو بھی فلاح کہا جاتا ہے. فائزون نہیں کہا بلکہ مفلحون، یعنی پرماننٹ کامیابی، ہمیشہ کے لیے ان کو کامیابی مل گئی، ان کو وہ ساری نعمتیں مل گئیں کامیاب ہونے کے لیے. اب دیکھیں جو کسان ہے نا، اس کے لیے بھی فلاح کا لفظ استعمال. کسان کیا کرتا ہے؟ فلاحت الارض، جب وہ زمین پھاڑتا ہے، اس میں بیج بوتا ہے، تو اس کو کتنا ٹائم لگتا ہے. ایک تو ہوتا ہے نا کہ آپ دیہڑی لگاتے ہیں، یا کچھ لوگوں کو جیسے یو کے میں کچھ کو تو ویکلی ویجز ملتی ہیں، زیادہ تر کو منتھلی ملتی ہے، تو اب تنہاؤں کے زمانے ہیں. پر کسان کی فصل تو سالوں بعد آتی ہے نا، تو کسان تو بیج بو کے تو ایک کامیابی کے لیے ایک پروسیس، ایک مرحلہ طے کرتا ہے. تو یہاں پہ بھی ہمیں کہ وہ اس فلاح کے رستے پہ ہیں، ایسے لوگ، ایسے ہی لوگ ہدایت پہ ہیں.
ایسے لوگوں کو وہ نعمتیں ملیں گی. اب یہاں پہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہم 2 گروہوں کی بات کریں گے, دونوں کی ہم نے بات کی. ایک اچھا آپ مجھے بتا سکتی ہیں پہلا گروہ کون تھا, ان کی کیا 3 صفات تھیں, پھر ہم کمپیریزن کریں گے ان دونوں کا, کسی کو یاد ہو. ایمان لانے والے غیب پر نماز قائم کی اور جو ملا اس میں سے خرچ کیا. ایکسیلنٹ, ویل ڈن حورین. یعنی یہ اس میں ایوریج سارے لوگ آ گئے. ٹھیک ہے, میں اور آپ آ گئے نا, ہم یہ کرتے ہیں نا کہ ہم نے غیب پہ بھی مان لے آئے, ہم نماز قائم کرتے ہیں اور ہم جو ہو سکتا ہے ہم خرچ کرتے ہیں. اچھا یہ ایک عام ایک گروہ ہو گیا. دوسرے گروہ کی بات کی جو کتابوں پہ علم رکھتے ہیں. کیا میں اور آپ ہم سب نے بائبل تورات سب کچھ پڑھ رکھا ہے؟ کیا ہمیں قرآن کی ساری گرامر آتی ہے؟ ایسا ہے. اب ایک اور گروہ آ گیا نا. اب ان دونوں گروہوں کو دیکھیں, دیکھنے میں کیا لگ رہا ہے کہ یہ گروہ اہل علم کیا یہ بھاری ہے, یہ شاید اوپر والا ہے, ایسے ہی لگ رہا ہے نا. اور ایک گروہ عمومی ہے, شاید وہ میرے اور آپ کے لیے ہے. اور یعنی ہم ہو سکتا ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ بھئی میں تو ہوں بچوں والی ماں, بس نماز پڑھ لی, زکوٰۃ دے دی, کچھ صدقہ دے دیا, غیب پہ مجھے کوئی شبہ نہیں ہے. مجھے لگا کہ میں اور آپ ایوریج ہیں. اور کچھ خواتین ہیں جیسے ڈاکٹر فرحت ہاشمی ہیں, یا ایسی کئی خواتین ہیں جن کی زندگیاں قرآن سیکھنے سکھانے میں گزری, ہم ان کو ایسے کر کے دیکھتے ہیں. اب ہاؤ جماعت اسلامی کی خواتین ہیں جن جو صبح و شام اس رستے میں اپنا وقت لگاتی ہیں. تو ہمارے دل میں آتا ہے نا کہ بھئی میرے حالات یہ اجازت نہیں دے رہے کہ میں اس طرح کروں, میں بچوں کے ساتھ بس اتنا ہی کر پاتی ہوں. اور یہ بات میں اس لیے شیئر کر رہی ہوں کہ ہر سال جب رمضان آتا ہے نا تو میں خود بھی ایسا سوچتی تھی اور مائیں بھی مجھ سے شیئر کرتی ہیں کہ ہم نے کیا بچوں کے ساتھ مشکل سے بس تراویح بھی نہیں پڑھی جاتی, ہم بس بچے کے ساتھ لیٹتے ہیں تو سو گئے, مشکل سے روزے پورے کرتے ہیں, ہم بس فرض نماز پوری کر پاتے ہیں, بچوں کے ساتھ چانس ہی نہیں ملتا. اب ان سے یہ کہنا کہ وہ گرامر سیکھیں, وہ پوری کتابوں کا علم حاصل کریں, تو یہ ذہن میں آتا ہے کہ بھئی پھر ہم تو بس ایوریج ہے نا, ہم اس لیول پہ ٹھہرے ہوئے ہیں, وہ اور لیول کی خواتین ہیں, وہ شاید زیادہ مقربین پہ ہیں. لیکن دیکھیں آیت کہاں پہ ختم ہو رہی ہے. اللہ نے یہ تو نہیں کہا کہ جو دوسرا گروہ ہے اولئک علی ھدی من ربہم, صرف اس گروہ کو نہیں کہا, پہلے گروہ کی بات کی, دوسرے کی, اور دونوں کو کیا سرٹیفکیٹ ملا. کیونکہ میرے پاس کیپیسٹی اتنی ہے نا, جو میرے پاس کیپیسٹی ہے میں اگر اس میں کام کر رہی ہوں. مجھے سب سے خوبصورت مثال لگتی ہے حضرت ہاجرہ کی. حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی کیا ادا اللہ کو پسند آئی تھی؟ جب ان کے کا بچہ رو رہا تھا اور وہ اس کے لیے بے چین ہو کے, اس کے لیے پریشان ہو کے پانی کی تلاش میں دوڑی ہیں, اپنے بچے کے لیے دوڑی تھی نا, اور تو کوئی ان کا مقصد نہیں تھا. تو سوچے جب مائیں دوڑتی ہیں, دوڑ لگی ہوتی ہے ماؤں کی, صبح اٹھتی ہیں تو دماغ میں پہلی چیز کیا ہوتی ہے, اسکول سے لیٹ نہ ہو جائیں, بچے کا لنچ باکس بنانا ہے, دوڑ رہی ہیں. اچھا جی بچے کی نیپیز ختم ہے, اچھا جی بچے کا یونیفارم بدلنے والا ہے, ان کی اسکول کی فیس ڈیو ہے, اس کو مسجد لے کے جانا ہے, اس کی یہ فلانے ٹیوٹر سے بات کرنی ہے, اب جی پیرنٹس میٹنگ آ رہی ہے, بچے کی فلانی چیز ختم ہے. آپ دیکھیں آپ کو مائیں ہمیشہ دوڑتی دکھیں گی. ایسا تو نہیں ہے نا بچے کو کسی مشین میں ڈالا اور وہ بڑا ہوا تو باہر نکل آیا, کانسٹنٹلی وہ دوڑ رہی ہیں. تو حضرت ہاجرہ کا تو وہ چند دفعہ کا دوڑنا آیا تھا نا کہ وہ دوڑی تھی. تو آپ سوچیں کہ یہاں پہ اللہ حضرت ہاجرہ کا بچے کے لیے دوڑنا اللہ کو اتنا خوش کر گیا, عبادت ٹھہرا. تو وہ مائیں جو ہر وقت دوڑ رہی ہیں, مطلب ایسی میں نے اسپیشلی پاکستانی ماؤں سے میں اس لیے انسپائر ہوتی ہوں. اور ٹو بی آنیسٹ میں اگین یہاں پہ تھوڑا سا اپنے دل کا دکھڑا رو رہی ہوں جملہ معترضہ کے طور پہ, کہ پیرنٹنگ پہ نا بہت کورسز کروائے جاتے ہیں, پر مجھے پتہ ہے کیوں نہیں کوئی پیرنٹنگ کا کورس اچھا لگتا. کیونکہ وہ جب ماؤں کو لیکچر دیتے ہیں نا بٹھا کے, ماں یہ نہیں کرتی, ماں وہ نہیں صحیح کرتی, میں کہتی ہوں بات شروع یہاں سے کرو کہ مائیں کدھر کچھ کر رہی ہیں, ان کو خراج تحسین پیش کرو. وہ مجھے ان ماؤں پہ بھی پیار آتا ہے جو کہتی ہیں کہ ہمارے بچے ہر وقت اسکرین پہ بیٹھے رہتی ہیں. تو میں کہتی ہوں تمہاری یہ فکر پہ بھی میں قربان جاؤں, ہر وقت فکر ہمارے بچے نمازیں پڑھ لیں, ہمارے بچے یہ بن جائے, ہمارے بچے وہ کر لیں, اچھے مسلمان بن جائے. آپ کو کیا لگتا ہے آپ کا یہ دوڑنا, صبح شام کا دوڑنا,
اللہ کے ہاں آپ کو اوپر نہیں اٹھائے گا، کیونکہ آپ اپنی کیپیسٹی میں جو کر رہی ہیں نا، آپ اور اس ہر فرد کے لیے، میرے لیے، ہم سب کے لیے اللہ یہ کہہ رہا ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. یہاں پہ سرٹیفکیٹ دونوں گروپس کے لیے ہے. تو اس لیے یہ سوچ لینا، اکثر لوگ کہتے ہیں ہمیں چانس ہی نہیں ملا، کاش ہم یہ بزنس چھوڑ دیتے، کوئی اللہ کی راہ میں کام کرتے، ہم جاب نے، نوکریوں نے ہمیں پھنسایا ہوا ہے، ہم اللہ کی راہ میں نکلتے، ہم تو وہ کچھ کر ہی نہیں سکتے. اللہ کے بندو، تمہارا یہ حلال کمانا اور ایک ماں کا اپنے بچے کے لیے یہ ایفرٹ ڈالنا، پھر اور کون کرے گا؟ آپ سوچیں کہ ان کے لیے پھر ان کا جو آپ خیال رکھ رہی ہیں اور کون کرے گا؟ اللہ کے ہاں آپ کی یہ ہانڈی روٹی، آپ کا یہ تھکنا دوڑنا سب عبادت ہے. تو اس خوشبری کو، اس پوزیشن کو انجوائے کریں. تو اس لیے میں چاہ رہی تھی کہ ان دونوں گروپس میں کو جب آپ دیکھیں تو کبھی خود کو لک ڈاؤن نہ کریں. ہم نے یہ سورہ فاتحہ میں بھی سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ چوڑا رستہ ہے، کچھ سپیڈی ہیں، کچھ آگے ہیں، تو کسی کو کمپیئر کر کے یہ نہ سوچا کرے آئے میں تو کچھ نہیں ہوں. نہیں، آپ کچھ ہے. آپ کچھ نہیں کیسے کہہ سکتی ہیں؟ اللہ نے آپ کو بنایا، یو آر میڈ بائی اللہ. ہاؤ کین یو بی کچھ نہیں؟ بی پراؤڈ، ٹیک پرائڈ، یور پروڈکشن آف اللہ. خود کو ویلیو دینا سیکھیں. شیشے میں جب کھڑی ہوتی ہے نا تو روز کہا کریں I choose to value myself, I choose to love myself because I am a production of Allah, I am made by Allah. تو اپنے اس پوزیشن کو انجوائے کریں. اب آخری حصے کی طرف آتے ہیں کہ جہاں پہ آپ بالکل اپوزٹ بات آ گئی. ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. بڑی ڈراؤنی آیت ہے. جن لوگوں نے انکار کر دیا ان کے لیے برابر ہے، آپ ان کو جو مرضی کہہ لیں، جو مرضی سمجھا لیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے. یہاں پہ کون لوگ مراد ہیں؟ کیونکہ اگر ہم یہ کہیں کہ جو لوگ بھی کافر ہیں وہ ایمان نہیں لائیں گے، تو پھر کیسے ہوتا ہے کہ اس وقت بھی بہت سارے یہودی عیسائی ایمان لے آئے تھے، اور آج جیسے یورپ UK کا چند سال پہلے کا 9/11 کے بعد کی یہ تھا کہ ہر سال 5,000 لوگ مسلمان ہوتے ہیں، اور یہ کئی سال پہلے کا ڈاٹا ہے. اب یقیناً اس سے زیادہ کا ہوگا. اسی طرح امریکہ میں بہت زیادہ ہے. تو پھر انسان سوچتا ہے کہ یہ کیسے ہے، یہ کنٹراڈکٹ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ان کے لیے برابر ہے، ایمان نہیں لائیں گے. تو یہاں پہ علماء نے جو تفسیر کی ہے، انہوں نے کہا کہ یہاں پہ مخاطب وہ لوگ ہیں کہ دیکھیں جو مکہ کے کافر تھے وہ تو اس لیے کافر تھے کہ ان کو تو کبھی کسی نے بات بتائی نہیں تھی، ان کے پاس نہ وحی تھی نہ کتابیں تھیں. حضرت ابراہیم کی شریعت تھی وہ بھی اپنی شکل میں نہیں تھی، انہوں نے بت پرستی شرک کو پکڑ رکھا تھا. اور کسی کو کافر کہنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کے پاس سامنے اسلام کی دعوت پیش کی جائے اپنی اصل شکل میں، اور پھر وہ انکار کرے. جب تک اس کے پاس سامنے پیش ہی نہیں ہوئی، اس کے لیے قرآن نے کافر کا لفظ یوز نہیں کیا، جب تک کہ حجت پوری نہ ہو جائے. اسی لیے میں کہتی ہوں کہ یورپ کے لوگوں کو کافر کہنے میں ہمیں محتاط رہنا چاہیے، کیونکہ جب تک اسلام کی دعوت کھلے عام کسی نے نہیں اٹھ کے پیش کی. تو اس لیے کفر کی ڈیفینیشن اتنی آسان نہیں ہے، اس میں بہت احتیاط سے کام لینا چاہیے. اب یہاں پہ دیکھیں مکہ والوں کے سامنے جب اسلام پیش ہوا انہوں نے انکار کیا تو ان کے لیے کفر کا لفظ یوز ہوا. لیکن یہودی عیسائی یہ تو ایسے لوگ تھے نا جو جانتے تھے، اور پھر خود انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنا وہ جس کتاب کا انتظار کر رہے ہو، جس نبی کا انتظار کر رہے ہو، وہ آ چکے. اس کے بعد جب انہوں نے ڈٹائی اختیار کی تو سوچے ان کے لیے کتنی سخت الفاظ آئے کہ برابر ہے، بس یہ نہیں ماننے والے، چھوڑ دو ان کو. قرآن نے آگے جا کے ہمیں ظاہر ہم بہت تفصیل سے جانے نے، قرآن نے سارے پردے کھولے ہیں ان کے، ساری اللہ نے ان کی باتیں بتائی ہیں کہ انہوں نے کیا 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 انبیاء کے ساتھ. پوری ہسٹری ہم پڑھیں گے. یہاں انا لفظ آیا یقیناً، نو ڈاؤٹ، بے شک ایسا ہی ہے. ایسے اللہ تعالیٰ بزاری سے کہہ رہا ہے. جب اللہ کہہ رہا ہے بھائی نہیں مانیں گے، اب ظاہر ہے کہ ایک شخص حق کو جان لے اور پھر وہ نہ اس کو ماننا چاہے تو پھر قرآن کا لا یؤمنون. اور پھر ہوا بھی ایسا، یہودی آخر تک سازشیں کرتے رہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کی انہوں نے کتنی دفعہ ترکیبیں سوچی، کئی بار انہوں نے منافقین کے ساتھ ساز باز کی. یعنی آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں تو اس میں آپ کو بہت زیادہ یہ قصے ملیں گے جو ہم آگے جا کے پڑھیں گے بھی. تو پھر ان کے لیے کیا اللہ نے کہا کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم. یہاں تابع اللہ نہیں کہا، ختم کہا. ختم کرنا کسی چیز کو
पुराने ज़माने में आपको पता है ना वो लिफाफों पे मोहर लगाई जाती थी, जब खत लिख के तो एक लिफाफे पे बंद किया जाता था तो उसके ऊपर मोहर लगाती। मोहर लगाने का मतलब क्या होता था कि आज जो खत के अंदर लिखा जाना था वो लिखा जा चुका, काम मुकम्मल हो गया, अब उसके अंदर मजीद कुछ नहीं लिखना बाकी है। उस पे मोहर लगा दी गई कि अब उसके अंदर से कुछ नहीं निकलेगा ना अंदर डलेगा। ये कौन लोग हैं जो जानते बूझते मान ना लाएं, और ये बड़ी ड्रामनी है कि यानी ऐसा नहीं था कि अल्लाह ताला ने उनको ऐसा किया, उन्होंने चूज किया कि भाई वो सुन के देख के मान नहीं ला रहे, उनके सामने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबरदार कर रहे हैं, उनके मुंह से वो दावत सुन रहे हैं और ईमान नहीं ला रहे, तो जाहिर है कि फिर उनकी चॉइस थी। अच्छा, कभी आपने ऐसा सुना कि जैसे कोई लोग होते हैं सारी जिंदगी खाई खूब खूब फ्राई चीजें खाते हैं, इवन रमजान में भी, और वो मुझे किसी का जुमला बड़ा अच्छा लगता है कि मुसलमानों तुम पे रोजे फर्ज किए गए हैं, पकोड़े नहीं। और फिर वो कहें उनका फर्ज कीजिए खाने में एक बंदा बेहतियाती कर रहा है, कोई वर्जिश नहीं कर रहा, चीनी भी दबा के पी रहा है, और फिर उसकी हालत जिसम उसका जवाब दे जाए और वो उठ के कहे कि नहीं जी हम ये अल्लाह की मर्जी है, ये बीमारी अल्लाह की तरफ से है तो सब्र करें आप। मैं चूंकि थेरेपी करती हूँ, जुमले सुनती हूँ ना, तो आपको क्या लगता है वाकई है अब वो कह रहे हैं अल्लाह की मर्जी थी, तो क्या इसका हम यही कंक्लूजन निकालें कि अल्लाह ने उनको ऐसा कर दिया कि अब उनको ब्लड प्रेशर हो गया है, वो डायबिटिक हो गई है? आपको क्या लगता है उनके पास चॉइस थी? यहाँ पे कोई गड़बड़ दिख रही है आपको? जी मैं बोलूं हमदा बहन, ऑफ कोर्स गड़बड़ है, खुद कोई भी काम नहीं किया, बेहतियाती की एंजॉय किया बस, तो अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने हैं ना, लेकिन ब्लेम अल्लाह पे डाल दो, अल्लाह दी मर्जी सी। सही है, बिल्कुल, ऑफ कोर्स ऐसा ही है ना कि टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर चॉइसेस, यही इंसान इससे भागना चाहता है। और थेरेपी की दुनिया में हम ये जुमला कहलवाते हैं, आई एम टुडे एज अ रिजल्ट ऑफ माई चॉइसेस, नॉट बिकॉज ऑफ फ्लावर पहले वो फिक्स हो। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर चॉइसेस। आप अपने इंतखाबात की वजह से भी जिम्मेदार होते हैं, वरना जन्नत दोज़ख क्यों बनी थी अगर सब कुछ दूसरों की वजह से हमारी जिंदगी में होता है, सबका ब्लेम। अच्छा, ब्लेम गेम का मजा पता है क्या है? ब्लेम गेम का सबसे बड़ा फायदा ये है कि यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, कोई एक्शन प्लान नहीं, इस क्लास में बैठने की जरूरत नहीं, कोई एफर्ट डालने की जरूरत नहीं, बस ब्लेम गेम। जब तक लोग ना बदले आप बैठे रहे ठंडे बैठे, पहले लोग फिक्स हो जाए, एक दिन आएगा आपके ससुराल वाले भी वैसे बन जाएंगे जैसा आप सोचते हैं, मियाँ भी वैसा बन जाएगा, उस वक्त तक ना आप बस उड़ते रहें, कुछ ना करें। ब्लेम गेम का ये फायदा है। लेकिन अपनी एक्शंस की, चॉइसेस की जिम्मेदारी कबूल करना, आप अपनी चॉइसेस और इंतखाबात ही की वजह से क़यामत वाले दिन हिसाब के लिए खड़े होंगे। ऐसे कैसे हो सकता है कि हम ब्लेम गेम खेल के और बस उसको खत्म कर दें? जो हम करते हैं वैसा हमारे साथ होता है। तो यहाँ पे उन्होंने चूज किया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मान के देना, तो उनके दिलों पे मोहर कर दी गई। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको रोकूंगी, कल्ब का लफ्ज आया। अच्छा, कल्ब क्या है? दिल में क्या होती है? एक तो हो गई मोहब्बत, ठीक, कल्ब की जगह ये मोहब्बत की। फर्ज कीजिए कि एक शख्स के दिल पे मोहर लगी, उस पे से मोहब्बत खींच के निकाल दी गई, अब उसके अंदर क्या आएगा? मोहब्बत का अपोजिट क्या है? नफरत आएगी, ठीक है। अब उस लिफाफे के अंदर नफरत जा चुकी। और क्या होता है दिल में? इमोशन कौन से होते हैं? प्यार, मोहब्बत, गुस्सा, एंगर, एक एक बताती जाए। गुस्सा हो गया, शहवत, ठीक, वो शहवत की हो गई। नहीं, कोई कुछ और जो इमोशंस है जो हमारे दिल के अंदर होते हैं जिसकी वजह से वो कल्ब बनता है। जेलसी। आप नेगेटिव इमोशंस बता रहे हैं ना, कल्ब, जैसे कल्ब का जो लफ्ज कुरान में आया ना, इंसानियत के लिए, उसकी रहमत के लिए आया है, जिसमें मोहब्बत, रहमदिली का जज्बा हो गया। फर्ज कीजिए कि रहमदिली निकाल दी गई, तो अब क्या आ गया वहां पे? बेरहमी, जुल्म आ गया, ठीक। तंग दिल। और क्या होता है दिल में? कौन सी मैंने
میں نے یہ سنا ہے کہ جب ایسے جو لوگ ہوتے ہیں ان کا کالا ہونا دھبا پڑنا شروع ہو جاتا ہے اور ان کے اوپر اثر کچھ نہیں ہوتا، کوئی بھی بات کر لے. دھبا پڑتا ہے تو کیا چیز ہے جو نکلتی ہے، اور کیا نکلتا ہے؟ جو دل سے اگر نکل جائے تو بندہ بدبخت ہو جاتا ہے. شکر گزاری، قلب کے اندر اللہ نے رکھا. شکر گزاری، ہاں gratefulness، فائن، شکر گزاری نکل گئی تو کیا آ گیا؟ ناشکری، ناشکری آ گئی. ایک اور بڑی خطرناک چیز ہے جو اگر نکل جائے تو قلب نہیں رہتا. احساس. احساس، ایک احساس ہو گیا. احساس سے ذمہ داری بھی ہوتی ہے نا. میں ایک ماں ہوں، ایک بیوی ہوں، ایک بیٹی ہوں، ایک بہو ہوں. احساس ذمہ داری، اس معاشرے کی شہری ہوں، میں برٹش مسلم ہوں. احساس ذمہ داری نکل گیا تو کیا آ گیا؟ کوئی بے حسی، بے ہاں حس، کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہے. ٹھیک. اور کیا ہے؟ مہر لگنے سے کیا نکلی اس کے اندر سے؟ اور کیا ہوتا ہے آپ کے دل میں؟ ایمان، خوف ختم، خوف نہیں رہتا. خوف ہو گیا اس کی جگہ پہ. خوف سے ملتا جلتا ہے. آپ دوسروں کے لیے اپنے دل میں کیا فیلنگز رکھتے ہیں؟ محبت، سنسیئرٹی، آپ کے والدین کے لیے آپ کے دل میں کیا ہے؟ محبت، ہاں فرما برداری، عزت ہے نا. آپ ریسپیکٹ عزت، کرتے ہیں نا استادوں کی اور بڑوں کی. اچھا اس عزت کو اگر نکال دیں تو کیا آ جائے گا؟ بے عزتی. بڑے چھوٹے کی کوئی ان کو نہیں ہے. ایسے ہی ہے نا، ایکسٹریم پہ چلے گئے. اور سب سے خطرناک چیز پتہ کیا ہے جو دل سے اگر نکل جائے تو بندے کا بیڑا ڈوب جاتا ہے؟ احساس ندامت. تو توفیق کیا ہے؟ میرے اور آپ کے پاس سب سے بڑا ہتھیار کیا ہے؟ ہم پرفیکٹ نہیں ہیں، ہم جانتے ہیں نا ہم غلطیاں کریں گے، لیکن ہمیں تسلی کیا چیز دیتی ہے کہ بھئی سوری کہیں گے. اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ غلطی کا احساس ہو توبہ کر لو. اگر کسی سے احساس سے ندامت چھن جائے اس کی حالت سوچے کیا ہوگی. ایکسٹریم. عزت نکل گئی، احساس ذمہ داری نکل گئی، ندامت نکل گئی، محبتیں نکل گئی. سوچے اس بندے کی حالت کیا ہے. وہ جو فَلْحَمَهَا فَجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، تقویٰ کی سب چیزیں نکل گئی. اب وہ دیکھیں گے ان کے حلیے کیسے ہیں، ان کو پرواہ نہیں ہے ان کی وجہ سے دوسروں کو کیا ہو رہا ہے. اور عجیب بات بتائیں، آپ دیکھیں قرآن سن کے آپ کو کبھی رونا آیا ہوگا، ٹھیک ہے، کچھ لوگوں کی درس سن کے آیا ہوگا، اور ایسے لوگ اسی محفل میں ہوں گے ان کو کیا ہو گیا پتہ نہیں ختم کب ہو رہا ہے. ایک تو نا یہ باجیوں کے درس بڑے لمبے ہوتے ہیں، پچھلے ہفتے بھی گئے تھے، آج بھی جانا ہے. ان کی دل میں گھبراہٹ اور بے چینی شروع ہو جاتی ہے. یہ کتنی شدت کی کیفیت ہے، یعنی اس حد تک چلے جانا کہ دل پہ مہر لگ گئی. اور دل کے مہر لگنے کا نقصان کیا ہوا؟ اب ظاہر ہے وہ تو اب اس کے اندر کچھ نہیں جائے گا، نکلے گا کچھ نہیں. ان کو کسی کی یعنی وہ آنکھ جو دیکھ سکتی تھی نا کہ جو کان سن سکتے تھے، آپ کے دل پہ اثر کب ہوتی ہے؟ آپ نے قرآن سنا، دل میں کیوں رونا آیا؟ سنا نا آپ نے، کانوں نے سنا، آنکھ نے دیکھا. آنکھ کیا دیکھتی ہے؟ صرف یونیورسٹی اور کالج نہیں سکھاتے، ایک چڑیا بھی سکھاتی ہے نا. ایک تتلی آپ کو کیا بتاتی ہے؟ یہ درخت آپ کو کیا سکھاتے ہیں؟ موسموں کا بدلنا، یہ بادل، یہ نیلا آسمان، یہ رنگ برنگے پھل سبزیاں، یہ اللہ کی زندہ آیات آپ کو کیا سکھا رہے ہیں؟ آپ کی آنکھ دیکھ رہی ہے تو رب یاد آ رہا ہے نا. آپ کو ہر جگہ رب دکھ رہا ہے. ان کی آنکھیں نہیں وہ دیکھ سکتی، اور ان کے کان نہیں وہ سن پاتے، کیونکہ یہ دونوں کی سے ہی دل انفلوئنس ہوتا ہے. اب وہ سورسز سارے موجود ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے قرآن سنا جا رہا ہے، اور کچھ سن کے ان کی کیا حالت ہوئی. ابو بکر، عمر، عثمان بن گئے، اور ان کی حالت کیا تھی؟ کان اور آنکھیں دونوں تھے لیکن وہ یوز نہیں کر سکے تو آنکھیں اندھے ہو گئی. وہ کہا گیا نا قیامت والے دن یہ لوگ اندھے اٹھائے جائیں گے کیونکہ انہوں نے حق سے اندھا بننا پسند کیا. یہ ڈینائل کی اتنی ایکسٹریم لیول ہے کہ حق سامنے آ جائے اور اس کو انکار کر دیا جائے. تو یہ اللہ اس کیفیت سے بچائے. آخری ایک اہم پوائنٹ جہاں پہ ہمیں رک کے سوچنا ہے وہ یہ ہے کہ قلوب کا لفظ آیا، جمع کا صیغہ آیا، پھر ابصار کا لفظ آیا، جمع کا صیغہ. آنکھیں دو ہیں، قلوب کی بجائے قلب نہیں کہا، قلوب کہا. لیکن کانوں کے لیے اسماع نہیں کہا، سمع کہا، سمع، حالانکہ کان دو ہیں، اس کے لیے جمع کا صیغہ نہیں آیا. تو یہ ایک بڑا دلچسپ نکتہ ہے جس پہ علماء نے بات کی ہے، بالخصوص نعمان علی خان نے
اس پہ بڑا خوبصورت انہوں نے کمنٹ کیا. انہوں نے کہا کہ جیسے دیکھیں میں ابھی اس وقت بات کر رہی ہوں نا آپ سے, آپ مجھے کیمرے پہ دیکھ رہی ہیں یا میری ریکارڈنگ سن رہی ہیں, آپ سب بیک وقت مجھے دیکھ رہی ہیں اپنی آنکھوں سے, آپ سب کی آنکھیں ہیں نا, لیکن کیا کہ ہر وقت ہر آنکھ مجھے ایک طرح سے نہیں دیکھ رہی. جیسے میں نے کہا تھا نا کہ آپ چیزوں کو ویسا نہیں دیکھتے جیسی وہ ہوتی ہیں, ویسا دیکھتے ہیں جیسے آپ ہوتے ہیں. تو ہر ایک اپنے ایک پرسپیکٹیو ہے. مجھے یاد ہے جب میں نے شکر کورس ریکارڈ کیا تھا تو مجھے بڑی ہنسی آئی. الحمدللہ میجارٹی وہ جو پیغام تھا اسی پہ کہا, تو کچھ نے بہت زیادہ کیا کہ آپ کا سکارف اس رنگ کا تھا, بیک گراؤنڈ کا یہ رکھتی. کچھ ہو سکتا ہے میرے صرف وال پیپر کوئی دیکھ رہے ہو, مجھے نہ سن رہے ہو. اور قلوب کیا ہے؟ مائنڈ سیٹ, جو آپ کی ویژن ہے, جو آپ کے سوچنے کا انداز ہے. آپ سب ایک وقت میں یہ درس سن رہے ہیں لیکن ہر ایک کا پوائنٹ آف ویو ڈفرینٹ ہے. یعنی اگر آپ درس سن کے آئے نا, آپ میں اس طرف سے بیٹھے تھے, آپ نے اس طرف سے سنا, ہر ایک کا پوائنٹ آف ویو سننے, بات ایک تھی لیکن سب کا پوائنٹ آف ویو ڈفرینٹ ہوگا. جیسے قرآن نے بار بار کہا کہ جب بارش ہوتی ہے تو زمین کا ایک حصہ سبزہ گاتا ہے اور ایک بنجر رہ جاتا ہے. تو قلوب یعنی جمع آیا کہ بھئی سارے بندے ایک وقت میں ایک چیز نہیں سوچ سکتے. کسی کو ہو سکتا ہے میرے یہ درس بہت اچھے لگے, کچھ ہو سکتا ہے انتظار کر رہا ہو کہ بھئی 12 بج گئے تو 12 سے اوپر ہو گئے 2 منٹ, یہ چپ کیوں نہیں کر رہی ہیں. ہوتا ہے, ہر ایک کا پوائنٹ آف ویو ڈفرینٹ, یہ ہمیں ماننا پڑے گا, پرسپیکٹیو ڈفرینٹ ہے. لیکن کیا چیز ہے جو ڈفرینٹ نہیں ہے, جس کے لیے واحد کا صیغہ آیا, وہ ہے کان. آپ سب کو بات ایک ہی کہی جا رہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ایک ہی تھی, آواز سب تک ایک جیسی پہنچی ہے, قرآن سب کے لیے ایک جیسا ہے. پرسپیکٹیو ڈفرینٹ ہو سکتا ہے, آنکھ ادھر سے دیکھ رہی ہے تو اتنا دیکھ رہی ہے, ادھر سے دیکھ رہی ہے تو اتنا دیکھ رہی ہے, لیکن کان میں آواز ایک ہی ہے. آپ سب بیک وقت میری ایک دفعہ آواز سن رہے ہیں. اور ایسا بھی نہیں ہے, میں نے کہا نا کان 2 ہیں تو 2 کے لیے نہیں صیغہ جمع آیا, واحد کا لفظ کیوں آیا؟ آپ کے کان 2 ہیں لیکن آواز تو ایک ہی آ رہی ہے نا. ایسا تو نہیں ہے کہ اس کان سے کچھ ہو رہا ہے اور اس کان سے کچھ اور سنائی دے رہا ہے, ایسا نہیں ہے. بیک وقت ایک جیسی آواز آ رہی ہے. اس ایک آواز کو سن کے اگر کچھ لوگ حق سے اندھے بنے تو دلوں پہ مہریں لگتی ہیں, اور کچھ ہیں جن کے لیے وہ حق ایسا ہے کہ ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ انہی میں شامل کرے. کیونکہ جب مہریں لگتی ہیں تو ان کے لیے آیت کے آخر میں کہا گیا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. یقین مانے اس سے بڑا عذاب کیا ہوگا کہ دل پہ مہر لگ جائے. یہ تو بذات خود عذاب کی شکل ہے, لیکن اس کے باوجود کہا گیا کہ ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس عذاب سے بچائے اور اس بات سے بچائے کہ ہمارے دلوں پہ کبھی بھی مہر لگے, ہم حق کے پہچاننے والے بن جائیں اور ہمارے دلوں میں حق کی پہچان ہو, ہماری آنکھیں وہ دیکھیں اللہ کی زندگی آیات کو, ہمارے ایمان کو بڑھائیں, اور ہمارے کان حق کو سن کر اس پر ایمان لانے والے ہوں. اب آپ کی طرف آنا چاہوں گی, آپ لوگوں میں سے کوئی بھی اس آج کے حوالے سے کمنٹ یا کچھ بھی کہنا چاہیں تو آپ سب کو دعوت ہے, جو آپ نے سیکھا یا کوئی پوائنٹ یا کوشچن.